لیکن باسی صاحب ایک جانب جو یہ سب کچھ اچھا چل رہا تھا، سو اپنی سپیچ کے دوران انہوں نے بہت ہی سینسٹیو قسم کی باتیں کی جس کو ڈیفینیٹلی جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اس کے میڈیا نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے. سو آپ ان کے اس بیان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ہونا چاہیے تھا، کہنا چاہیے تھا؟ منتہا سچی بات تو یہ ہے کہ میں بہت دکھی ہوتا ہوں اس قسم کے جو بیانات ہمارے سیاسی لیڈرز دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. تو میاں نواز شریف صاحب بات نہیں کر رہے تھے، وہ ایک میسج کنوے کر رہے تھے. بیسیکلی سوچ کیا تھی اس سٹیٹمنٹ کے پیچھے؟ اس کی سوچ کوئی نئی سوچ نہیں ہے منتہا، یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے. ڈان لیگز کو آپ دیکھیے تو انہوں نے یہ تسلیم کر دیا کہ جو ممبئی اٹیک ہوئے تھے وہ پاکستان ہی سے ہوئے تھے. اسی طرح جب وہ بات یہ کرتے ہیں کہ جی انہوں نے تو واجپئی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تھا 21 فروری 1999 کو لاہور ڈکلیریشن آیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے ہی کارگل شروع کر کے ایک لحاظ سے جو پیس پروسیس تھا اس کو ایک لحاظ سے ٹارپیڈو کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا چیزوں کو پرسپیکٹو میں رکھ کے دیکھنا چاہیے. میں نہیں سمجھ پاتا کہ کیوں نواز شریف صاحب کارگل کی تو بار بار بات کرتے رہتے ہیں، لیکن جو کچھ بھارت نے 5 اگست 2019 کو کیا یا جو اب بھی ریاستی دہشت گردی وہاں پہ ہو رہی ہے اس کا ذکر نہیں کرتے. بالکل اس کا ذکر نہیں کرتے اور اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں ایز اف کہ تمام جو مسائل ہیں وہ کارگل سے شروع ہوتے ہیں اور کارگل سے ختم ہوتے ہیں. پاکستان و بھارت کے تعلقات کی نوعیت جو ہے اگر وہ خراب ہے تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی معاملہ ہے، وہ ہے جموں اور کشمیر کا تنازع کا مسئلہ. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے، بارہا دیکھا ہے کہ چاہے وہ مشرف صاحب ہوں، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا پی ایم ایل این کی حکومت ہو، چونکہ ہم اس وقت پی ایم ایل این کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ اوفا اسٹیٹمنٹ نکال کے دیکھیے تو کشمیر پہ ان کے رجحانات کیا ہیں. کشمیر کا ذکر ہی نہیں ہے اس اسٹیٹمنٹ میں جو 10 جولائی 2015 کی اوفا اسٹیٹمنٹ تھی. اس طرح آپ جو 9 دسمبر 2015 کا ہماری جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تھی بھارت کے ساتھ، اس نے بھی کشمیر کے معاملے کو بالکل نیچے لا کر کھڑا کر دیا، دوسرے جو ایشوز ہیں ان کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا. تو میں ان سے یہ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جی ٹھیک ہے کارگل کا بھی اگر آپ دیکھیے تو کارگل کا تو ذکر کرتے ہیں لیکن بھارت نے جو وائلیشن کی، شملہ ایگریمنٹ کی، اس کا ذکر نہیں کرتے. ہمارے سیاچن کے جو گلیشیئرز ہیں ان پہ قبضہ کر لیا 1984 میں، اس کا ذکر نہیں کرتے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بھارت میں چونکہ انتخابات ہو رہے ہیں اور 4 جون کو نتائج نکل آئیں گے تو پرائم منسٹر جو نواز شریف صاحب ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سال ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وہ واپس ہائی کمشنر کے لیول پہ آ جائیں گے. دوسرا ٹریڈ کی بحالی کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے امپورٹنٹ بات یہ ہے میری اسیسمنٹ ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ ایک تو جو ہے یہ مودی کو انوائٹ کریں گے پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب